ایک زمانے میں سلطان احمد نامی ایک عقلمند اور انصاف پسند مسلمان بادشاہ پہاڑیوں اور زرخیز میدانوں کے درمیان واقع ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا دائرہ النورین کے نام سے جانا جاتا تھا، خوشحالی اور ہم آہنگی کی سرزمین جہاں مختلف مذاہب کے لوگ امن سے رہتے تھے۔ سلطان احمد نہ صرف اپنی منصفانہ اور ہمدردانہ حکمرانی کے لیے جانا جاتا تھا بلکہ اسلام سے اپنی گہری عقیدت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ ایک عظیم عقلمند آدمی تھا جو اپنی رعایا کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر یقین رکھتا تھا۔ اس اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے مذہبی رواداری کی حوصلہ افزائی کی اور مذہب سے بالاتر ہو کر سب کے لیے تعلیم کو فروغ دیا۔ ایک دن سلطان احمد کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ خشک سالی نے اس کی سلطنت کو تباہ کرنے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ فصلیں مرجھا رہی تھیں اور نہریں خشک ہو رہی تھیں۔ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے فکرمند سلطان احمد نے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے مشیروں اور علماء کی ایک میٹنگ بلائی۔ کئی دنوں کے غور و خوض کے بعد علماء نے ایک قدیم نقشہ پیش کیا جس میں صحرا کے اندر ایک پوشیدہ نخلستان کو دکھایا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نخلستان میں بادشاہی کو خشک سالی سے بچانے کی کلید ہے۔ تاہم یہ ایک خطرناک سفر تھا اور انہیں مہم کی قیادت کے لیے ایک بہادر اور وسائل رکھنے والے فرد کی ضرورت تھی۔ سلطان احمد پرعزم تھا۔ اس نے سفر خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے انتہائی وفادار ساتھیوں کا ایک گروپ جمع کیا جن میں علماء، کسان اور تاجر شامل تھے جو سب ایک مشترکہ مقصد کے پابند تھے، نخلستان کو تلاش کرنے اور اپنی پیاری زمین کو بچانے کے لیے۔ ناقابل برداشت صحرا میں ان کا سفر مشکل تھا، ریت کے طوفانوں سے بھرا ہوا تھا، شدید گرمی اور پانی کی کمی کا ہمیشہ سے خطرہ موجود تھا۔ تاہم سلطان احمد کی قیادت اور اللہ پر یقین نے انہیں آگے بڑھنے کی طاقت فراہم کی۔ اس نے مثال کے طور پر رہنمائی کی، اپنا پانی اور کھانا سب کے درمیان یکساں طور پر بانٹ دیا، چاہے ان کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ جیسے جیسے وہ ناقابل برداشت صحرا کی گہرائی میں قدم رکھتے تھے، انہیں بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن گروپ کا اتحاد اور عزم کبھی بھی نہیں ڈگمگایا۔ سلطان احمد کی دانشمندی اور ہمدردی انہیں متاثر کرتی رہی۔ راستے میں ان کا سامنا خانہ بدوش قبائل سے ہوا جو ابتدا میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن بالآخر سلطان کے خلوص اور مہربانی سے متاثر ہوئے۔ ان قبائل نے انتہائی اہم رہنمائی اور مدد فراہم کی جس سے انہیں سخت صحرائی علاقوں میں پہنچنے میں مدد ملی۔ آخرکار ہفتوں کے مسلسل تعاقب کے بعد وہ چھپے ہوئے نخلستان سے ٹھوکر کھا گئے۔ یہ ایک دم توڑ دینے والا نظارہ تھا۔ سرسبز کھجور کے درخت، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے اور پرچر جنگلی حیات۔ تھکے ہوئے مسافروں کو معلوم تھا کہ انہیں اپنی محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ سلطان احمد نے نخلستان کے پانی کو النورین تک پہنچانے کے لیے چینلز کی تعمیر کا حکم دیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے لوگ مزید خشک سالی کا شکار نہ ہوں۔ زمین ایک بار پھر پھلی پھولی اور لوگ خوشحال ہوئے۔ ان کے خطرناک سفر میں جو اتحاد قائم ہوا تھا وہ برقرار رہا اور النورین پہلے سے زیادہ مضبوط اور ہم آہنگ ہو گیا۔ سلطان احمد کی بے لوث اور اپنے لوگوں کے لیے لگن نے انہیں نہ صرف اپنی سلطنت میں بلکہ اس سے باہر کی تمام سرزمینوں میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔ اس کی کہانی ایمان، اتحاد اور ہمدردی کی طاقت کے ثبوت کے طور پر دور دور تک سنائی گئی، اور اس طرح مسلمان بادشاہ سلطان احمد نے اپنے پیچھے ایک ایسی وراثت چھوڑی جو وقت سے آگے نکل گئی، اس بات کو یاد دلاتے ہوئے کہ ایک متحد اور انصاف پسند حکمران ان کے لوگوں کو خوشحالی اور امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔